بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو وہ تمام ممالک کے بارے میں بتائیں جن کا تعلق یورپ سے ہو یا کینیڈا کے کسی پروگرام سے ہو کہ جو آپ کو زیادہ آسانی کے ساتھ وہاں پر پہنچا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم یورپ کی بات کریں، اور آج میں جس کنٹری کی بات کر رہا ہوں آپ سے اس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن انتہائی اچھے رزلٹ کے بعد مجبور ہوں، اور ان کی ریکویسٹ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور بنایا جائے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ مزید گائیڈ کر دیا جائے جو ہمارے کلائنٹس نے وہاں پر کر لی ہے اور وہ پہنچ گئے ہیں اور اب وہ اس پروسیس سے گزر گئے ہیں۔ تو ان کے فیڈ بیک کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو کو ایک ترتیب الگ دے دوں۔ پہلے ہی میں نے بنا چکا ہوں، اس کے اوپر کام کر چکا ہوں، لیکن آج ایک ترتیب الگ دے دوں جس کے اندر فیڈ بیک شامل ہے ہمارے کلائنٹس کی، جنہوں نے مجھے بتایا کہ ان تمام باتوں سے ہم کیسے گزر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک یورپین کنٹری کی جو کہ پڑوسی ہے سوئٹزرلینڈ کا، آسٹریا کا، ہنگری کا اور اٹلی کا، سرحدیں ملتی ہیں۔ اور سلوینیا کی بات کر رہا ہوں میں۔ سلوینیا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں فیس کی، ویزا فیس کی، تو جو پے کرنے پڑے یورو کے اندر وہ ہے 77 یورو، ٹھیک ہے نا، یہ ٹوٹل فیس تھی جو ان کو دینی پڑی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے پاسپورٹ کی تو ان کو فائدہ کیا ہوگا، مطلب فیوچر میں ان کو فائدہ کیا ہوگا یا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں کہ تقریباً 150 ایسے ممالک ہیں جہاں آپ کو ویزا انٹری فری ملتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سلوینیا کا معاملہ ہو جائے تو آپ کو 150 فری کنٹریز ملتی ہیں، جس میں چھوٹے نام میں نہیں لوں گا لیکن یہاں پر جو ہے کینیڈا بھی شامل ہے۔ کینیڈا ول بی اے فری ویزا فری کنٹری فار یو، جہاں پر پورا کا پورا شنجن اسٹیٹ شامل ہے، پورا یورپ شامل ہے، جس کے اندر یونائٹڈ کنگڈم شامل ہے، جس میں یو ایس اے شامل ہے، ویزا فری کنٹری یو ایس اے، یعنی کہ دنیا ہی پوری شامل ہے۔ جو نہیں ہے شامل ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے، اور جو شامل ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہی بات میں نے ابھی آپ سے پہلے جب میں 1-to-1 کاؤنسلنگ کر رہا تھا تو میں نے بتایا اپنے کلائنٹ کو بھی کہ آپ اگر ٹارگٹ کرتے ہیں کسی کنٹری کو، لیٹس سے آپ کا ایک ڈریم کنٹری ہوتی ہے، آپ کی ایک منزل ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی کینیڈا یا یو کے یا کوئی بھی نام لے لیں، یو ایس اے، تو آپ ایسا اپنا پوائنٹ بنائیں، اپنا ایک ایسا اسٹرانگ پوائنٹ بنائیں کہ جس کے ذریعے آپ اس کنٹری میں، اب ویزا فری کے بعد کیا پیچھے رہ جائے گا، آپ وہاں پر جا سکیں، اپنے لیے راستے کھولیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ٹائم جو ہے نا 2023 اینڈ وی آر ان پاکستان، تو اپنے آپ کو اتنا وہ مت بنائیں کہ آپ چوائس پہ آ جائیں کہ نہیں میرے پاس آفر تو آئی ہے سلوینیا کی لیکن میں نہیں کروں گا۔ ابھی ہمارا ایک لڑکا گیا ہے اور وہ پلمبر جاب اس کو ملی ہے، پلمبر کے اوپر اس کو 1200 یورو آفر ہوئی ہے۔ دیٹ از ویری گڈ، کیونکہ اس سے پہلے جو ایک لڑکا گیا تھا ہمارا پولینڈ کے اندر، تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ 780 سیم کام کو وہ 780 یورو میں کر رہا ہے، تو 780 میں ایک لڑکا کر رہا ہے اور وہ اس کنٹری میں چلا گیا تو وہ 1200 میں دوسرا بندہ کر رہا ہے۔ تو یہ پریفرنس ہے کہ میں آپ کو اس فیلڈ کے بیک کے بدلے جو مجھے ملی ہے کہ میری سیلری 1200 ہے تو میں نے آپ کو دے دی، دس از ویری گڈ۔ تو آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہاں مت ٹرائی کریں، وہاں بھی ٹرائی کریں، لیکن یہاں پر سیلریز کمپیریٹیولی بہتر ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور اس کے بعد پروسیسنگ ٹائم جو نظر آ رہا ہے، جب آپ سے بات بن جاتی ہے تو وہ 30 دن میکسیمم ہے۔ لوگوں کا کام 15 دن میں بھی ہوا ہے، مگر میں آپ کے سامنے وہ نہیں رکھ رہا ایگزامپل، مجھے 30 دن سب سے زیادہ نظر آئے ہیں اوور آل ایوریج کے اندر، تو میں 30 پکڑ رہا ہوں اس کو۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ پی آر دیں گے یہ لوگ، تو پی آر کے لیے جو فیڈ بیک ملا ہے وہ 5 ایئرس کا ہے کہ 5 ایئرس میں آپ کو وہ پی آر دیں گے۔ کرنسی جو استعمال وہاں پر ہو رہی ہے ایگزیکٹلی آپ جانتے ہیں یورو استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اگر وہاں پہ کام کرتے ہوئے گھومنا پھرنا ہے تو دنیا آپ کے سامنے ہے، لیکن کم از کم شنجن اسٹیٹس کے اندر اور یورپ کے اندر آپ کی ویزا فری انٹری جو ہے وہ پہلے دن سے ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ نے گاڑی میں بیٹھے، آپ ویکینڈ ہے، آپ اٹلی، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، ہنگری یا جو بھی قریب کے ملک جو ہیں جو آپ 2 دن میں کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر انٹری کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہاں پر بھی کوئی آپشن آپ کا بنتا ہے، کوئی بات بنتی ہے، تو آپ ایک اخلاق کا ٹائم پورا کرنے کے بعد، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں ہم لوگ بدنام ہیں کہ ہم لوگ ویزا لے کر پہنچتے ہیں اور فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ پلیز اخلاق کا دامن نہ چھوڑیے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جس کمپنی نے آپ کو ہائر کیا ہے آپ وہاں پر ایک سرٹن ٹائم گزاریں، اپنا ایک ٹائم گزاریں، کم از کم 1 سال ضرور گزاریں۔ اگر آپ کو مزہ نہیں بھی آ رہا تو بھی گزاریں۔ اگر آپ کو 1200 مل گئی ہے جاب اور آپ کو کوئی آفر ہو رہی ہے 1500 میں، 1800 میں، تو اس کو اسی ٹائم مت اویل کرنا شروع کر دینا۔ 1 سال لیں، 1 سال کے بعد کیجئے۔ میں مانتا ہوں پیسے کے بارے میں کوئی نہیں کمپرومائز کرتا، لیکن اگر آپ ایسی حرکت کر دیتے ہیں تو مشکل آ سکتی ہے آپ کو بھی، نمبر 1۔ اگر 50% چانس ہے
لیکن آنے والوں کے لیے مشکل کیا، راستے بند ہو رہے ہیں. تو آنے والوں کے راستے کھولنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی کہ بینگ اے پاکستانی آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ہم جب کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ وہ کمٹمنٹ پوری کریں گے جو کم از کم 1 سال کی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اور آپشن کیا ہیں؟ اگر ورک ویزا مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہ ملے تو اور آپشن کیا ہیں؟ آپ کے پاس اس ملک کا وزٹ ویزا کا آپشن موجود ہے، آپ کے پاس اس ملک کا جاب سیکر ویزا بھی موجود ہے. لیکن جاب سیکر ویزا والوں کو ہمیشہ میں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ ایسے نہ چلے جائیں کہ ان کو جاب سیکر ویزا مل گیا اور وہ چلے گئے. ایسا مت کریں، اپنا ڈیٹا کریٹ کریں. ڈیٹا کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ اگر خود کرنا آتا ہے اچھی بات ہے، ورنہ ہمارے پاس یہ والا پروگرام جو ہے سیریمنی کا، یہ ہمارے پاس یورپ گولڈ پروگرام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ یورپ گولڈ پروگرام میں آ گئے، آپ نے جاب اپلائی کرنا شروع کی جس طرح ان لوگوں نے کی تھی. تو کیا ہوا؟ اگر جاب مل گئی تو بات ہی ختم ہو گئی. ہم آپ کی پروسیسنگ جاب والی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں سے کورسپونڈنس کریں گے، آپ کی کمپنی سے بات چیت، ڈیلنگ، پیپر ورک، فارم فلنگ. ٹھیک ہے نا؟ پروٹیکٹر، میڈیکل انشورنس، ویزا فیس، پولیس سرٹیفکیٹ، اس پہ چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا کام اس میں ڈیلے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یا لمبا ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو جو کچھ بھی کورسپونڈنس ہوئی تھی دیٹ از کالڈ ڈیٹا، اس ڈیٹا کے اوپر جائیں تاکہ جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کے پاس ایک سرٹن ڈیٹا موجود ہو کہ میں نے ان 10 لوگوں سے 15 لوگوں سے بات کرنی ہے. اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو کوئی سی وی دی، کوئی پروفائل دیا، کوئی کور لیٹر دیا جس کو سرکولیٹ کیا جا رہا ہے اراؤنڈ دا یورپ، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی لنکڈ کی جو پروفائل ہے اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ لوگ جاب سرچ کریں گے، میں آپ کو بھی ویب سائٹ بتا رہا ہوں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ کمنٹ سے اٹھا لیں جاب سرچنگ سائٹس کو، یا پھر آپ اٹھا لیں اس کو نیچے ڈسکرپشن باکس سے. ٹھیک ہے نا؟ الگ سے کمنٹ کر کے آپ مانگتے ہیں تو مجھے عجیب ہوتا ہے کہ میرا کمنٹ کیوں بائی پاس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا میرے کمنٹ سے آپ وہ تمام 5 ویب سائٹس ہوں گی، ان کو اٹھا لیجئے. آپ کو تمام معلومات مل جائے گی، ورک ویزے کی جگہ مل جائے گی، آپ وہاں اپلائی کریں گے. لیکن یورپین اسٹائل سی وی اپنے حساب سے آپ کیا ہیں، پلمبر ہیں، مکینک ہیں، انجینئر ہیں، فارمر ہیں، جو بھی وہ بنائیے، اور کور لیٹر بنائیے تاکہ اس کے اندر خیال آپ نے کیا کرنا ہے، ایس ای او کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر بندے کو آفر نہیں آتی. ایس ای او کا خیال کرنا ہے، تصویروں کا خیال کرنا ہے اپنی جو آپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں تصویر کھنچوانی، ایک بول سوٹ، کوٹ، پینٹ. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ لڑکے ہیں تو ایک پروفیشنل نظر آنا چاہیے. اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ پراپرلی اپنی ڈریسنگ کے ساتھ جو ہے، ضروری نہیں کہ آپ یورپ نظر آئیں، آپ ڈریسنگ کے اندر اپنی جو ہے تصویر کھنچوائیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا، اب آگے معاملہ آ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر میں چلا گیا، جو لوگ گئے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں چلا گیا تو وہاں جو انہوں نے مجھ سے ریزیڈنٹ کارڈ کی فیس لی ہے وہ بھی لی ہے. جی بالکل لی ہے، میں مانتا ہوں. اور اس کی کاسٹ تھی 15 یورو. تو انہوں نے آپ کتنے پے کیے؟ 15 یورو پے کیے، جس میں انہوں نے اپنا کاسٹ آف ریزیڈنٹ کارڈ بنوایا. آپ کہتے ہیں اپلائی کہاں کریں؟ جی اپلائی کرنے کے لیے جو کراچی کا مجھے معلوم ہے جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا، تو کراچی میں سی کانسلیٹ موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. شاید اسلام آباد میں اس کی ایمبیسی موجود ہے، مجھے زیادہ کنفرم نہیں لیکن ہوگی، میں نے چیک نہیں کرنا بھول گیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے، بنانے سے پہلے، سوری. لیکن کراچی کا تو مجھے کنفرم ہے کہ یہاں پہ جو جمع ہم نے کروایا تھا وہ تو ہے. اچھا، اب یہ معاملہ ہو گیا. اب اس کے اندر آپ نے بہت ترتیب کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو یورپ گولڈ پروگرام میں آ کے اپنی ایکٹیویٹی کرنی ہے، یا تو پھر آپ نے خود ہی اپنے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کرنے ہیں اور جاب اپلائی کرنی ہے. ڈیٹا بھی مل جائے گا یا پھر جاب مل جائے گی. دونوں صورتوں میں آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ون ون کنڈیشن ہے، کچھ آپ لوز نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ہے پورا کا پورا سسٹم. اگر بات سمجھ میں آ رہی تو اچھی بات ہے، بسم اللہ کیجئے، آغاز کیجئے، اس کو پروجیکٹ مانیے. اور پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کم از کم اس کو آپ 6-8 مہینے دیتے ہیں ایک پروجیکٹ کو. ٹھیک ہے نا؟ اٹس ناٹ اے جوک، یہ بہت بڑی چیز ہے جو ملتی ہے انسان کو، بٹ اٹ ول ٹیک 6 to 8 months ملنے کے لیے. ایک بات ہو گئی. پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میری اپنی اسپیسیفک پروفائل ہے، جس طرح مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس نہ ہنر ہے نہ میرے پاس تعلیم ہے، وہ بندہ کیا کرے؟ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں، تعلیم بھی نہیں ہے. اس بندے کو اپنے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سیلانی ویلفیئر ہے یا جو امن فاؤنڈیشن ہے، اس قسم کے جتنے بھی ادارے ہیں جن کے مجھے نام بھی نہیں آتے، وہ ہمیں رابطہ کرتے ہیں، مجھے رابطہ کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کون سے کورسز کروائیں کہ جو نوجوانوں کو فری کروائیں، جو نوجوانوں کو باہر کام آئیں گے. یار آپ لوگ کر لیں وہاں سے کورس، فری آف کاسٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنے موبائل کے لیے میں سے تھوڑی دیر کے لیے فیس بک ہٹا دیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹک ٹاک ہٹا دیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک بندے کو میں نے کہا پروفائل بھیجیں اپنی، بڑا غمگین اسے میسج کیا تھا. میں نے کہا پروفائل بھیجیں، اس نے مجھے ٹک ٹاک کی آئی ڈی بھیج دی.
اس میں غمگین گانوں پہ وہ ڈانس کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں تو اچھا اس نے بھیج دی مجھے, ورنہ میں اس کی بہت بڑی ہیلپ کرنے جا رہا تھا. تو اس ٹک ٹاک کی اس ڈانس نے مجھے روکا کہ یہ آدمی جو ہے جس طریقے سے ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو کسی پاکستانی ڈرامہ میں کام کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے, ہمیں لنکڈ ان کی پروفائل ٹھیک کرنی ہے, ہم کو اپنا یورپ گولڈ پروگرام کا معاملہ ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے اور ہم نے اس پر ورکنگ کرنی ہے. اٹس اے پروجیکٹ, ٹھیک ہے, ناٹ اے ایزی پروجیکٹ. وہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ بڑا آرام سے بول دیا, بڑا آسانی سے بول دیا, اتنا آسانی سے ہوتا نہیں ہے. نہ آسانی سے بول رہا ہوں نہ آسانی سے ہوتا ہے جناب. مجھے معلوم ہے یہ مشکل کام ہے اور یہ محنت کرنے والوں کو ہی ملتا ہے, اور میرا خیال ہے محنت کرنے والوں کو ہی اس کا پھل ملنا چاہیے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.